اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم ممبران اور ہمارے مہمان خصوصی جناب ریحان انصاری صاحب کو تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی میزبانی کے فرائض میرے ذمہ ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع زیر بحث ہے وہ مہاجرین اور شناخت کا بحران، جو کہ پچھلے 79 سال سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم جناب ریحان انصاری صاحب کو، تاکہ ان کے خیالات سے ان کو درپیش مسائل سے ہم آگاہی حاصل کر سکیں، اور حتی المقدور کوشش کی جائے کہ ہم اس آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچا سکیں تاکہ وہ ان کا کچھ سدباب کرے۔ سیشن کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں ریحان بھائی سے ملتمس ہوں کہ آپ براہ کرم ممبران کے لیے اپنا ایک مختصر تعارف کروا دیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جناب اطرا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اور دعا گو ہوں کہ ان کی جو کاوشیں ہے اور ان کی جو کوششیں ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ان کو آگے اپنے مقصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ میرا نام ریحان انصاری ہے اور میرا تعلق شہر کراچی سے ہے، اور میرا ضلع جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن سے ہے۔ میں کراچی کے ایک مہاجر ہوں، اور میرا تعلق صوبہ بہار سے ہے، جس کے توسط سے میری کمیونٹی بہاری کمیونٹی سے پہچانی اور جانی جاتی ہے۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں بحیثیت ایک کالم نگار اور کہانی نویسی اور افسانہ نگار بھی ہوں، اور میں کتاب صدائے قلب عشق کا مصنف بھی ہوں۔ تو میرے ساتھ اور بالخصوص میری کمیونٹی کے ساتھ، جو کہ سن 1947 کی ہجرت کر کے سقوط ڈھاکہ ہونے تک وہ لوگ مغربی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کے اندر سقوط پذیر تھے، اور سن 1971 میں جو تاریخ ساز زیادتی ہوئی، اس کے بعد ہجرت کر کے ہم نے اپنی سکونت کراچی کو اپنایا، اور اپنا مسکن بھی، آخری آرام گاہ بھی کراچی کو بنایا۔ ریحان بھائی، عام بین الاقوامی قوانین ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہاں پہ کم از کم شہریت ضرور مل جاتی ہے، جبکہ آپ ادھر تقریباً تیسری نسل ہے مہاجرین کی کراچی میں جو اب موجود ہے، اور امید ہے کہ چوتھی نسل بھی پروان چڑھ رہی ہوگی۔ تو بنیادی کیا وجہ ہے کہ وہ شہریت ہی نہیں مل رہی؟ یعنی کہ اگر آپ نادرا جاتے ہیں تو وہ آپ سے کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم آپ کو شہریت نہیں دیں گے؟ سب سے پہلا ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جواز پیش کرتے ہیں؟ کیا وجہ جس کی وجہ سے وہ شہریت نہیں دے رہے؟ جی محترم، اس کی تاریخ تو سمجھے پیچھے سے مجھے اس کو کور اپ کرنی پڑے گی۔ جب سن 1971 کے اندر پاکستان آرمی نے سلنڈر کیا، اس کے بعد باقاعدہ اس وقت کی انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے اور جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے میں یہ شامل تھا کہ جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، پاکستان فوج کا ساتھ دے رہے تھے، جو قوم بنگلہ دیش کے اندر ہے، یعنی کہ بہاری کمیونٹی، تو یہ معاہدہ تھا
کہ ہم آپ کے 93,000 سپاہیوں کو اسی صورت میں چھوڑیں گے جب آپ یہاں سے بنگلہ دیش سے آپ تمام بہاریوں کو اپنے ملک لے جائیں گے۔ تو باقاعدہ اقوام متحدہ کے اندر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا گاندھی کے سامنے سگنیچر کیا، مگر اس کا برعکس ہمارے ساتھ معاملہ درپیش آیا۔ اس دوران صرف 5 جہاز پہنچی، اور 5 جہاز پہنچنے کے بعد صرف کچھ لوگوں کو ہی لے کر کے وہ پاکستان آئی، اور وہ تمام جو بھی اس وقت کے بہاری پاکستان آئے تھے 71 میں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ 5 جہاز پنجاب ہی میں لینڈ کی اور وہ لاہور میں ہی لینڈ کی۔ اور آج بھی یہ کچھ آبادیاں بہاری کمیونٹی کی جو کہ اب پنجابی کمیونٹی میں بدل چکی ہیں، یہ لوگ آج بھی لاہور میں آباد ہیں۔ مگر جو ایک بڑی اکثریتی آبادی تھی، یعنی اکثریت تعداد تھا بہاریوں کا، جو کہ اس وقت کروڑوں میں تھی، لاکھوں میں بھی نہیں بولیں گے کیونکہ 20 لاکھ تو صرف شہید ہی ہو گئے سکوت ڈھاکہ کے دوران، تو کروڑوں میں جو آبادیاں تھی وہ وہیں رہ گئی، یعنی کہ مغربی پاکستان کے جدا ہونے کے بعد بننے والے بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر۔ اب چونکہ اقوام متحدہ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے منگوا لیے، جہاز آتے تھے، جو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جہاز تو آتے تھے مگر ہمیں لے کے جاتے نہیں تھے، یعنی جہاز آتے تھے، لینڈ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلا دھوکہ سن 1971 کے اندر ہی ہوا، یعنی ہم بنیاد یہ تھی کہ ہم بہاریوں کو لے کر کے یہاں نہیں آئیں گے، کسی صورت اس ملک میں نہیں آئیں گے لے کر کے، وہ وہیں رہے۔ یہ ایک پہلی صورت تھی اور یہی ان کی سوچ تھی، اور اسی پہ یہ لوگ گامزن ہیں اور آج تک گامزن ہیں۔ اب چونکہ حکومت پاکستان نے سن 1971 میں جب اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ جب دھوکہ کیا، اس کے بعد وہ تو ہمیں لے کر کے ادھر نہیں آئی، پھر اپنے بلبوتے بہت سے لوگ، بہت سے بہاری کمیونٹی، مہاجرین، وہ لوگ پیدل سفر کر کے پاکستان آئے، سندھ کیچ کے راستے سے، یعنی ہندوستان سے ہوتے ہوئے، اور بہت سے اپنے گھر، اپنے مال مویشی بیچ کر کے باقاعدہ جہاز کے ذریعے وہ یہاں پر آئے، یعنی کراچی میں آئے۔ یہاں آ کر کے سب سے پہلا مرحلہ جو درپیش تھا وہ تھا روزی، اور اس کے بعد یہاں کی سکونت اختیار کرنا۔ تو جب ہمارے والدین نے NIC تو بنائی، سکونت اختیار کی، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بتانی رہائشی یہیں کی تھی، یعنی پیدائش ہمارے والدین کو یہیں کی بتانی تھی، بنگلہ دیش کی نہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں دھوکہ مل چکا تھا اور ہمارے والدین یہ چیز کو سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم نے پیدائش بتائی ادھر آ کر کے تو ایک بڑا مرحلہ درپیش ہوگا، اور انہوں نے دھوکے سے، یعنی کہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ آتے تھے ہجرت کر کے، ان کے ساتھ والدین نہیں ہوتے تھے، کہتے کہ ہمارے والدین نہیں ہیں، ہم یتیم ہیں، یا پھر وہ کسی نہ کسی بندے کا سہارا لے لیتے جو پہلے سے یہاں سے رہائش پذیر ہوا کرتے تھے، تو سہارا لے کر کے NIC اپنی بنا لیا کرتے تھے، کیونکہ تعلیم کے فقدان تھا، تعلیم کی کمی تھی، یہ بھی سب سے بڑا وجہ تھا۔ بہر کے NIC تو ہمارے والدین کی اس وقت بن گئی، مگر دور چونکہ وقت ترقی کرتا گیا، دور آگے بڑھتی چلی گئی، پہلی نسل یہاں ٹھہری، سکونت اختیار کی، دوسری نسل یہاں پیدائش ہوئی، دوسری نسل کی وہ بھی رہی، اب تیسری نسل چل رہی ہے۔ مگر پہلی نسل جو ہجرت کر کے 1971 میں ادھر آئی، اس وقت سے مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک ریکارڈ بن چکا تھا کہ بھائی بہت سے لوگ یہاں جعلی کاغذات میں رہ رہے پاکستان کے اندر، جبکہ ہم پاکستانی ہی تھے۔ اقوام متحدہ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے، جیسے میں نے اپنے پہلے بات میں آپ کو ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کے اندر اندرا گاندھی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ پاکستانی ہیں، بہاری، ان کو ہم لے جائیں گے، تو اس معاہدے کے تحت ہم پاکستانی ہی تھے، مگر پاکستانی گورنمنٹ نے ہمیں پاکستانی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہمارے والدین نے پھر دوسرے طریقے اپنا کر کے یہاں پہ سکونت اختیار کرنے کے لیے شناختی کارڈ اپنے بنائے۔ اب چونکہ شناختی کارڈ تو بنا لیے بڑی تعداد نے، اس کو بڑی آسانی سے شناختی کارڈ بن جایا کرتی تھی، ہاتھوں سے بنا کرتا تھا، تصویریں لگی کرتی تھی، یعنی الگ سے فوٹو کھنچوا کے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب دور جدت پکڑا اور ایک رپورٹ بنا کہ بھائی بہت سارے لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، 1971 کے بعد کی کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے، یہ سب سے پہلے الزام لگا وہاں پر کہ یہ غیر قانونی اور غیر مقامی ہے، اور یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے۔ ہمیں پہلا الزام لگا باہر سے آئے ہوئے، جبکہ ہم پیور پاکستانی ہی تھے۔ بہرکیف دوسرے نسل کو اس کا ہرجانہ پورا کرنا پڑا، اور دوسری نسل جب NIC کے لیے اپنے شناختی کارڈ کے لیے وہاں رجوع کرتی ہے تو دوسری نسل سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے،
اور پھر یہ پریشانی بڑھتے بڑھتے آج تیسری نسل تک منتقل ہو چکی ہے کہ آج ہمیں شناختی کارڈ کے دفتر اگر جاتے ہیں نا تو ہم سے پہلا سوال کیا جاتا ہے ہماری لینگویج سے، ہماری زبان سے، کیونکہ ہماری زبان اردو اور بہاری کمیونٹی چونکہ ہمارا تعلق ہے تو ہماری زبان تھوڑی بہاریوں سے ملتی ہے، یعنی کہ ہم بہاری ہے مگر یہاں کر کے اردو ہم نے تھوڑا اپنا بہتر کر لیا ہے۔ اگر بہار کا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں گے تو بہار کی اردو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، پہلے ایسی ہمارے آباء و اجداد کی اردو یہاں بھی تھی۔ تو سب سے پہلے ہماری زبان سے پکڑتے اور کہتے کہ اپنی شناخت کرواؤ، تمہارے ماں باپ کہاں سے آئے، پہلا سوال ہوتا ہم سے۔ ہم کہتے بھائی پاکستانی ہے، یہ ثبوت ہے، تو ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے، بھائی 70 سے پہلے کا ثبوت لاؤ۔ اور اس طرح دھوکے سے تیسری نسل کو پوری کی پوری ایک ایسی پریشانی میں مبتلا کر دی تھی جس کا ہرجانہ آج پوری کی پوری تیسری نسل بھگت رہی ہے۔ چونکہ ہمارے پہلے نسل کے پاس، جو ہمارے آباء و اجداد ان کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی، ان کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا، یا یہ کہے کہ ایجوکیشن تھی نہیں، بالکل ایجوکیشن نام کی کوئی چیز تھی نہیں ان کے پاس، جس کی بنیاد پہ وہ اس وقت کوئی ثبوت اکٹھا کر نہیں سکے۔ اور آج وہی ثبوت ہم سے مانگی جاتی ہے کہ 70 سے پہلے کے ثبوت لا کر کے ہمیں دو، تب تمہاری NIC بنے گی۔ جب ہم نہیں دے پاتے تو ہمارے ساتھ ایف کیس یعنی کہ فراڈ کیس لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں فراڈ کیس نوجوانوں پہ، ان کے والدین پہ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ایف کیس تمام کے شناختی کارڈ پہ۔ ہم ان کے سامنے 10 ثبوت بھی دے دیتے نا، ہم سے سوال یہی ہوتا ہے کہ تم لوگ یہاں کے نہیں ہو، تمہارے ماں باپ کہیں اور سے آئے ہوئے، تم لوگ بنگلہ دیشی ہو۔ یا تو ہمیں بنگلہ دیشی کہہ دیا جاتا ہے یا ہمیں انڈین کہہ کے ہمیں بالکل سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ اور ہماری تعداد لاکھوں میں ہو چکی جن کے پاس شناختی کارڈ اس وقت نہیں ہے، ان کے بچے بے روزگار، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ سب سے اس دور کا سب سے بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ کس دوراہے کے اندر، جدید دور کے اندر، ایک قوم ایسی بھی بستی ہے شہر کراچی کے اندر جو اس حال میں رہ رہی ہے کہ ان کے پاس نہ تعلیم حاصل کر سکتی نہ اپنے شناختی علامت حاصل کر سکتی ہے۔ ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا کے اہداف کیا ہیں، ان کے ٹارگٹ کیا ہیں کہ اپنے افراد کو وہ تعلیمی سہولیات، بنیادی صحت کی سہولیات، ان کے سر پر چھت اور ان کے بہترین روز کے مواقع جو ہیں ان کے لیے یقینی بنا رہی ہے، تاکہ وہ لوگ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک بہترین شخص کی حیثیت سے، بہترین فرد کی حیثیت سے وہ کام کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور وہ معاشرہ ترقی کرے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کتنا بڑا المیہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے افراد ایک شہر میں بستے ہیں، ایک ضلع میں بستے ہیں کہ جن کی صحت تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، جن کا شناخت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ نہایت ہی افسوسناک چیز ہے، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ جب آپ آئے ہیں وہاں سے مائگریٹ کر کے، تو کیا اس مائگریشن کا کوئی ریکارڈ نہیں ملایا گیا کسی کی حکومت کی طرف سے یا سرکاری ادارے کی طرف سے کہ اتنے بندے مائگریٹ ہو کر آئے ہیں اور ہم نے ان کو آن کیا ہے؟ یعنی کہ یا تو انہوں نے آن کیا ہے تو پھر ان کو کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہیے تھا، یا پھر ان کو کوئی ایسا ضابطہ بنانا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آ کے سکونت اختیار کریں، تو انہیں وہ تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں جو کہ ان کے پہلے سے موجود شہری افراد کو مل رہی ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا تھا؟ پاکستان کے اندر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی سرٹیفکیٹ یعنی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہمارے لیے جاری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں مگر جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جب معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 93,000 فوجیوں کے بدلے آپ کو بہاری آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے ملک لے کر کے جانی پڑے گی، تو اس کے بعد
ایک طرح سے آپ شماریات سمجھ لیجئے، تو ایک شماریات کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں لوگوں کے نام درج کرنا شروع کیے گئے تھے، مگر وہ ہوا تھا ڈھاکہ کے اندر بہت تعداد میں۔ میرے دادا ابو فرماتے ہیں کہ ہم بھی گئے تھے، اور اس وقت بہت سے لوگ یعنی کہ اپنے گھروں سے، اپنے گلیوں سے، یعنی کوئی بھی گھر فرد کا ایک بندہ جو سربراہ ہوتا تھا اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، وہ جایا کرتا تھا، اپنے پورے گھر بھر کا نام وہ لکھواتا تھا۔ چونکہ تباہ حال صورتحال تھی، کیونکہ اسی وقت ڈھاکہ یعنی کہ بنگلہ دیش بنا تھا اور بالکل افراتفری کا ماحول تھا، سنبھلنا مشکل تھا، اور اس کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ ایک شماریات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور اس وقت جو میرے دادا فرماتے ہیں کہ ہم گئے اور ہم نے اپنا نام لکھوایا پاکستان جانے کے لیے، اور ہماری نام لکھی گئی، مگر اس کے بعد جس طرح کہ میں نے دوسرے بات میں نے کہا تھا کہ 5 جہاز آئے تھے، لینڈ کیے تھے، اور 5 جہاز میں بس بہاریوں کو لے کر کے پنجاب پہ لینڈ کیا، اور بس وہی ہے پاکستانی، یعنی اتنی بہاری ادھر سے واپس آئے۔ اور وہ بہاری کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ بہاری کون تھے؟ وہ بہاری وہ لوگ تھے جو گورنمنٹ پوسٹ کے اندر، یعنی مغربی پاکستان کے اندر گورنمنٹ پوسٹ پر فائز تھے، وہ کسی نہ کسی گورنمنٹ ادارے کے اندر کام کیا کرتے تھے، وہ تھے، اور ان کی فیملیز تھی۔ اور جو لاکھوں کی تعداد میں غریب تھے، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنے پیاروں کو کھویا تھا، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ لوگ نہیں تھے۔ یہ جو لاکھوں کی آبادی تھی، وہ لوگ چونکہ نام لکھنا نہیں جانتے تھے، جو نام لکھنا جانتے تھے وہ اپنا نام لکھتے تھے، اور اکثریت جو تھی انگوٹھا لگاتے تھے۔ باقاعدہ فارم میں انگوٹھا لگوایا گیا، باقاعدہ انگوٹھا لگا، سگنیچر کرنے والے، دستخط کرنے والوں نے دستخط بھی کیا، باقاعدہ شماریات جمع کی گئی، مگر اس کے برعکس اس شماریات کا ریکارڈ یہاں پاکستان میں نہیں ہے، بالکل بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہماری ریکارڈ کو جمع کیا اور 100 دن کے ٹارگٹ دی گئی تھی۔ 100 دن کے بعد پاکستان کے جو لوگ وہاں موجود تھے، جو ادارے والے موجود تھے، جو شماریات کر رہے تھے، لوگوں کے لیے فارم تیار کر رہے تھے، لوگوں کا فارم فلپ کر رہے تھے، ان لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے بس 100 دن درکار تھے۔ اور جب 100 دن مکمل ہوا تو وہ لوگ فارم کو لیے یا نہیں لیے، آج تک اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ فارم کو لے کر کے آئے پاکستان یا وہیں پہ آگ لگا دیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ 100 دن کے بعد انہیں باقاعدہ طور پہ بنگلہ دیش کو چھوڑنا تھا، اور 100 دن کے بعد بنگلہ دیش کی باقاعدہ طور پہ ایک اقوام متحدہ کے اندر قرارداد منظور ہونی تھی کہ ایک آزاد مملکت قائم ہو چکا ہے، بالکل پاکستان کے ٹکڑے ہو کر کے ایک الگ ملک بن چکا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کے اندر اس کی قبولیت ہونی تھی۔ اور اس دوران وہ فارم ان 100 دنوں کے اندر جو فلپ ہوئی، جنہوں نے کیا، جن کے پاس معلومات نہیں تھی وہ نہ کر سکے، وہ رہ گئے، مگر اس کے باوجود جنہوں نے کیا نہ ان کا ریکارڈ موجود ہے، نہ ان کے انگوٹھے کے نشان موجود ہے، نہ ان کا سگنیچر موجود ہے، نہ ہی وہ فارم موجود ہے کہ وہ ہے کدھر، یا اداروں نے وہیں پہ اس کو آگ لگا دیا یا پاکستان لے کر کے آئے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا شماریات کا۔ تو ہم جس طرح کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہمیں باقاعدہ دھوکہ دیا گیا، اندرا گاندھی سے معاہدے کے باوجود ہمیں نہیں لایا گیا، تو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے بل پر ہزاروں کی تعداد میں اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور انڈیا بارڈر کراس کر کے کچھ کے راستے سے، یعنی سندھ اور کچھ کے راستے سے سندھ اور کراچی میں داخل ہوئے، یعنی پیدل سفر کر کے، ہجرت کر کے، اور باقی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے وہاں پہ جو حکومت بنگلہ دیش نے گھر دیا تھا، کہا جاتا ہے کہ آزادی کے بعد حکومت بنگلہ دیش نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جو جتنا زمین لینا چاہتا ہے وہ نشان لگا لے، اور جب حکومتی ادارے وزٹ پہ آئے تو وہ ایک فارم تیار کروا لے کہ میری زمین ہے۔ تو لوگوں نے اپنے جگہ لی اپنی مرضی سے، کوئی بڑے لیے، کوئی چھوٹے لیے، یعنی لوگوں نے اچھے خاصے گھر وہاں پہ لیے، اپنے بہاریوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اسی چیزوں کو، اسی سنسار کو بیچ کر کے وہ لوگ باقاعدہ جہاز کی ٹکٹ کر کے پاکستان آئے، کراچی آئے۔ تقریباً سن 1982 تک یہ ہجرت کا سلسلہ، 1971 سے 1982 تک، یعنی 11 سال مسلسل یہ چلتا رہا، اور یہ لوگ کراچی میں جمع ہوتے رہے۔ جبکہ اس کی تصدیق کے لیے آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو تصدیق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
کہ باقاعدہ ان کے لیے فارم بنے تھے، ان کی شماریات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بالکل شماریات ہوئی تھی، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج بھی ڈھاکہ کے اندر ہے۔ آپ اگر آج بھی یوٹیوب کے اندر سرچ کریں گے پاکستان کیمپ ڈھاکہ، آج ایک کیمپ ہے، ایک آبادی ہے، اس کا کیمپ کا نام دیا گیا ہے، بہت بڑی کیمپ ہے، اس کے اندر کم و بیش 4 لاکھ بہاری رہتے ہیں، بے یار و مددگار بنگلہ دیش کے اندر، اس آسرے میں کہ پاکستان ہمیں بلائے گا۔ 1971 سے اب تک 50 یا 52 برس سے اب تک وہ لوگ انتظار میں ہے کہ پاکستان ہمیں بلائے گا، اور انہوں نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جس وجہ سے بنگلہ دیش نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نہ ان کے پاس شناختی علامت ہے، نہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، یعنی کہ 4 سے 4.5 لاکھ لوگ اس وقت پاکستان کیمپ کے اندر رہ رہے ہیں، ڈھاکہ کے اندر، موجودہ ڈھاکہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ان کی انٹرویوز آپ یوٹیوب کے اندر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ شماریات میں حصہ لیا، اپنے فارم جمع کروائے، اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ پاکستان ہمیں بلائے گا، اور آج تک وہ انتظار کر رہے ہیں باقاعدہ پاکستان کیمپ ڈھاکہ کے اندر۔ جی بالکل، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا قیام اسی جگہ پہ ہوا جسے ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہیں پہ مسلم لیگ بنی، اور جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو ایک بنگالی شخص نے، شیر بنگال نے، وہ قرارداد پیش کی۔ پاکستان اس مغربی پاکستان سے زیادہ مشرقی پاکستان میں آبادی کا تناسب تھا، جس کی وجہ سے مجیب الرحمان صاحب بھی الیکشن جیتے۔ تو اصل میں دیکھا جائے تو اصل پاکستان تو مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان ہی ہے، اور لیکن ہم نے نام اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اس کو اسلام کا قلعہ بھی کہہ دیا، اور ان مہاجرین کو جو کہ نسبت بنتی ہے مہاجرین مکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، ہم نے انصار بنتے ہوئے انصار کہلانے کے جو شرف تھا اس سے محروم ہو گئے۔ نہایت افسوس کی بات۔ تو پھر اب آپ بغیر کسی آئیڈینٹی کارڈ کے یا تعلیم کے، کیونکہ جب آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو پھر تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تو پھر نوکری نہیں ملے گی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سے مسائل آگے جنم لیتے ہیں؟ یعنی کہ ایک شناخت کے نہ ہونے سے مزید کتنے مسائل جنم لیتے ہیں، اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جی بالکل، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب مجیب الرحمان صاحب نے الیکشن جیتا تھا، کراچی سے بھی جیتا تھا، سندھ سے بھی جیتا تھا انہوں نے، تو جناب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کہی تھی کہ تم ادھر میں ادھر، یہ بہت تاریخی جملہ ہے، جس میں مجیب الرحمان صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہم تو ادھر ہی ہے، یہی پاکستان ہے، تم کو اگر ہونا الگ تو ہو جاؤ۔ یہ بھی تاریخ کے کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ بالکل بھی ملک کو یعنی پاکستان کو ٹکڑے کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے پاکستان یہی رہے، اگر تمہیں الگ ہونا تو ہو جاؤ، یعنی آج کی موجودہ پاکستان کو۔ اگر میں آپ کی اس بات کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں کہ شناختی علامت نہیں ہے تو اس سے درپیش مسائل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس موجودہ دور کے اندر جب ہم نے الف بے سے اے آئی تک کا سفر کیا ہے تو ہم بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنے مسائل درپیش ہوں گے۔ پھر سب سے پہلے یہ بات کو تو جان لینا چاہیے کہ شناختی علامت کسی ایک ملک کی شہریت کے لیے یا اس ملک کا شہری ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس شناختی علامت نہیں ہے تو خدا نخواستہ کل کو کوئی ایسا وقت آئے، جس طرح کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے جب افغانوں کو اس ملک سے ان کے ملک بھیجا گیا، تو خدا نہ کرے کوئی ایسا حکمران بھی ہم پر مسلط ہو جائے کہ وہ بھی آ کے بات کر سکتا ہے، وہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو بہاری لوگ ہجرت کر کے 71 میں آئے وہ بھی اس ملک کے نہیں ہے، نکل جاؤ، تو ہم پھر کدھر جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی مسکن نہیں ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم نے بنگلہ دیش کو چھوڑا کیونکہ اس کو ہم پاکستان سمجھ کے رہتے تھے، پاکستان رہا ہی نہیں تو ہم اس پاکستان میں آگے جو پاکستان کے لیے ہم جیے، ہم مرے،
اور ہم یہی مرتے اور یہی جیتے، یہی دفن ہوتے اسی شہر کے اندر. تو آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ کہا گیا کہ تم لوگ یہاں سے مائگریٹ کرو، یہاں سے نکل جاؤ، جس طرح ہم نے افغانیوں کو یہاں سے نکالا، تو ان کے پاس تو زمین تھی افغانیوں کے پاس، تو اس کے باوجود یہاں رہتے تھے. وہ نکلے، وہ دوبارہ اپنی زمین پہ چلے گئے جو ان کے نام پر ہے. مگر ہمارے پاس تو کوئی زمین نہیں ہے، ہمارے پاس بس یہی ملک ہے، یہی وطن ہے. ہمیں تو بنگلہ دیش ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہمارے سامنے بحر عرب ہے، ایک وسیع سمندر ہے، سمندر سے سٹتے ہوئے، سمندر سے ٹچ ہوا وہ بھارت ہے. بھارت تو ہمیں پاکستانی سمجھ کر کے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بنگلہ دیشی بھی ہمیں پاکستانی سمجھ کے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے. ہم کہاں جائیں گے؟ سمندر میں. سمندر میں تو نہیں رہ سکتا کہ انسان نا. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، آنے والے وقت میں اگر ایسا ہوتا ہے، ہم پہ کوئی حکمران مسلط ہوتا ہے، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بھائی کراچی سے سب مائگریٹ کر جائے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا اور روزگار کا. اس دور کے اندر اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے تو تعلیم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے کیونکہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزارے، بہت غربت میں زندگی بسر کی. اور آج بھی کراچی کے اندر بہت غربت میں لوگ رہتے ہیں. ہم مہاجرین جو ہے بہت غربت میں رہتے ہیں. اگر کراچی میں آپ کو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ نظر آئیں گے تو وہ کراچی والے نہیں ہیں، یا تو وہ پنجاب سے ادھر آئے ہوئے، یا وہ کے پی کے سے ادھر آئے ہوئے، یا وہ سندھ سے آئے ہوئے ادھر پہ. وہ بڑے لوگ ہیں، کراچی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل کراچی کے وارثین ہمیں، اور ہمیں دیکھیں گے آپ تو ہم پہاڑوں پہ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہے، مشکلوں سے رہتے ہیں ہم لوگ. کیونکہ ہمارے پاس اگر تعلیم نہیں ہوگا تب اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آگے کتنے مسائل درپیش ہوں گے. ہم سب سے پہلا مسئلہ تو تعلیم کا ہے. آج دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اس وقت تعلیم میں تمام صوبے سب سے آگے چل رہے ہیں. یہاں تک کہ بلوچستان جیسا صوبہ وہ بھی اس وقت آگے چل رہا ہے تعلیم میں. پنجاب تو فی الحال آگے ہے ہی ہے، اور بہت آگے تعلیم میں. پنجاب میں تعلیم کا جو صورتحال ہے، جو فیسلٹی ہے، آپ اکثریت یہاں پہ بھائی پنجاب سے ہوں گے، آپ بھی پنجاب سے ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتنی زبردست فیسلٹی پنجاب کے اندر مہیا کی گئی ہے تعلیم کے حوالے سے. مگر کراچی اس کے برعکس ہے. پنجاب کے اندر آپ کو جگہ جگہ گورنمنٹ اسکول ملے گی جو کہ ہائی لیول ہے، ہائی ایجوکیٹڈ ہے. آپ کو وہاں تعلیم پرووائڈ کی جاتی ہے. اور یہاں شہر کراچی کے اندر آپ کو صرف پرائیویٹ اسکول ملیں گے. یعنی اپنے بل پہ پڑھو، اپنے بل پہ کماؤ پیسے اور اپنے بل سے پڑھو. یعنی حکومت کا ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہمارے تعلیم پہ کہ ہمیں حکومت پاکستان ہمیں تعلیم دے رہی ہے یا حکومت سندھ ہمیں تعلیم دے رہی ہے، بالکل بھی نہیں. ہم اپنی مزدوری اور محنت سے اپنے بچوں کو پڑھاتے، وہ بھی کہاں؟ گورنمنٹ اسکول میں مہنگے مہنگے فیس دے کر کے، کوچنگ سینٹر میں مہنگے مہنگے فیس دے کر کے. اور جن کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہو بچے بیٹھ جاتے ہیں. اکثریت بچے میٹرک کے بعد نوجوان یا تو کمپنی کے اندر 16-17 ہزار روپے کے نوکری کے لیے پورے مہینے دھکے کھا رہے، دھتکار سن رہے. اور بچیاں جو اس دور کے اندر پنجاب کے اندر ماشاءاللہ ہم دیکھیں تو بچیاں بہت آگے جا رہی ہیں پڑھائی کے معاملے میں، اور کراچی میں پیچھے. وجہ نہیں ہے ان کے والدین کے پاس این آئی سی، جن کی وجہ سے ان کے پاس این آئی سی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اپنی تعلیم آگے نہیں کر پا رہی ہے، جاری نہیں رکھ پا رہی ہیں. تو والدین کو مجبوری کی حالت میں پھر ان کی شادی کر دینی پڑتی ہے. یعنی تعلیم کا سب سے زیادہ فقدان، سب سے بڑا ایک بہت بڑی وجہ تعلیم ہے یہاں پہ. کیونکہ ہماری صنعتی کے مسئلے سے تعلیم سے ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت. تمام صوبوں سے اس وقت شہر کراچی بہت پیچھے چل رہا ہے تعلیم کے معاملے میں، اور ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں. ہم سے تعلیم اتنی مہنگی ہمارے لیے کر دی گئی کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ 20-25 ہزار کمانے والے والدین اپنے 3-4 بچوں کو وہ پھر مہنگی تعلیم بھی نہ دے سکے. یعنی کہ آنے والا وقت میں جو ہماری 5ویں جنریشن آئے گی وہ جنریشن ہمیں تعلیم سے محروم نظر آ رہی ہے، صرف این آئی سی نہ ہونے کی صورت میں. دوسری، اچھی روزگار. اب اچھی روزگار کا تعلق تعلیم سے ہے. اگر تعلیم اچھی ہوگی تو روزگار ہمارے پاس اچھا ہوگا، اگر روزگار نہیں ہوگا تو پھر ہم ہنر پہ بس گزارا کریں گے. اور اکثریت یہاں پہ جتنے مہاجرین ہیں وہ ہنر پہ چل رہے. مثال کے طور پہ کوئی درزی کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی موٹر میکینک کی دکان پہ موٹر کھول رہا ہے، ٹائر کھول رہا ہے، ٹھیک ہے. کوئی مدرسے لائن پہ جا کر کے بچوں کو مدرسہ پڑھا رہا ہے، یا کوئی 10-15 ہزار روپے میں امامت کر رہا ہے.
یہ 100-150 روپے میں کوچنگ پڑھا رہا ہے یا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اب تو یہ حال ہو چکا ہے ایسی نہ ہونے کی صورت میں اب کمپنی بھی نوکری نہیں دے رہی ہے، تو اب یہاں پہ لڑکے میٹرک کر کے سب ٹھیلے لگا رہے، مین روڈ پہ ٹھیلے لگا کر کے بیچ رہے، ٹھیک ہے. جہاں ایک طرف پنجاب کے اندر بیگ اٹھا کر کے مہنگے انسٹیٹیوٹ کے اندر لوگ نوجوان پڑھنے جا رہے، وہاں کراچی کے اندر وہ جوان ہوتے ہی ٹھیلے لگا رہا روڈ پہ. کیوں؟ پیٹ بھی تو ہے، پیٹ بھی تو پالنا ہے نا. روزگار نہیں ہے، NIC نہیں ہے تو ہم تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں تو اچھی روزگار نہیں ہے. کمپنی لائن میں اگر جایا جائے تو NIC نہیں ہے جو ہمیں کمپنی ایکسیپٹ کرے، اور اچھے ادارے میں نوکری تو محال ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس تعلیم تو ہے ہی نہیں کسی صورت. تو پھر آنے والے وقت میں کراچی صرف ٹھیلے گاڑیوں کا شہر نظر آ رہا ہے. یعنی جگہ جگہ آپ کو صرف ٹھیلے گاڑی، سبزی والے، فروٹ والے یا دیگر آئٹمس والے نوجوان آپ کو یہاں پہ بیچتے ہوئے نظر آئیں گے چیزیں. یعنی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے ہی یہ شہر کراچی آہستہ آہستہ ٹھیلوں کا شہر بن جائے گا، اور پنجاب جو ایجوکیشن کا شہر بن جائے گا. تو اس سے فرق ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تعلیم سے ہمارے لیے کتنی مسائل، تعلیم سے ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بڑے بڑے محلات کے عقب میں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. یہاں 80 کی دہائی سے MQM کام کر رہی ہے، جو کہ بنیادی طور پر ہی مہاجرین کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کا واسطہ کافی حکومتوں کے ساتھ بھی رہا. تو کیا انہوں نے بھی اس چیز پر کام نہیں کیا کہ کم از کم یہ جو مسئلہ درپیش ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر بنگلہ دیش سے وہ ریکارڈ نہیں لایا گیا تو الطاف بھائی MQM نے کیا اس پر کام نہیں کیا کہ وہاں سے کوئی ریکارڈ لایا جائے، یا پھر اس کے بعد کوئی حالات ان کے آپس میں سازگار نہیں رہے تھے؟ وجہ کیا بنی؟ جی آپ نے بہت زبردست سوال کیا MQM کے حوالے سے. MQM 85 کے دہائی میں ہماری سے وجود پائی اور اسی لیے آئی کہ بہاریوں کے لیے، مہاجرین کے لیے وہ کچھ کرے اور مہاجرین کا اپنی جماعت ہو. MQM کے ہمارے سے وجود میں آنے کے بعد MQM کا زیادہ توجہ جو رہا مہاجرین کی آباد کاری پر، ان کو فیسلٹی دینے پر، ان کو ان کے ایریاز کو انفراسٹرکچر دینے پر، بہتری دینے پر، اس پر سب سے زیادہ کام کیا MQM نے. MQM کے دور میں مہاجرین کو ایک طرح سے سمجھی شناخت کا سلسلہ بھی شروع ہوا. جب دوسری پشت چل رہی تھی ہماری، تو اس وقت دوسری پشت کو یہ مسائل درپیش نہیں تھے NIC کے جو اس وقت ہماری تیسری پشت کو لاحق ہے. یہ MQM کے دور میں اتنی زیادہ نہیں تھی. MQM نے اس دور کے اندر بہت تیزی سے شناخت کا کام کیا اور شناختی کارڈ کے کام کو آگے بڑھایا، لوگوں کو شناختی کارڈ دیا، شناختی کارڈ بنوایا، جس کے لیے MQM نے بھرپور ایک طرح سے کام کیا. اور MQM حکومت سے زیادہ ہمیشہ جنرل کے ساتھ رہی اور جنرل کے ذریعے ہی کام کروایا، کیونکہ حکومت نے کبھی بھی MQM کا وہ ساتھ نہیں دیا جو ایک جنرل نے دیا ہے. اس ملک میں جب ماشاء اللہ لگا تو اس وقت جو جنرل نے ساتھ دیا کوئی نہیں دیا. اور حکومت نے جب بھی حکومت ادھر آئی تو انہوں نے سوائے آپریشن کے کچھ بھی نہیں کیا. MQM کے وجود میں آنے کے بعد ہی MQM اپنی آواز بلند کرتی، اس سے پہلے MQM کو الجھا دیا گیا. کیسے الجھایا؟ سب سے پہلا جھگڑا کراچی کے اندر جو ہوا بہاریوں کے درمیان وہ ہوا پٹھانوں سے، اور بہت مشہور ہے کہ پشتون اور مہاجروں کی لڑائی، یہ بہت مشہور ہے، یہ کافی عرصہ تک چلا یہ سلسلہ. اور MQM اس طرح آگے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکی، اور وہ دو چیزوں کے اوپر توجہ دے کے رکھی. پہلا اپنے قوم کو سیف رکھنا تاکہ قوم کے اوپر کوئی حکمرانی نہ کرے، اور دوسرا اپنے قوم کے جان کو بچانا. یہ سب سے اہم چیز رہا.
ایم کیو ایم کے دور میں بہتری سے بہتری آنی شروع ہی ہوئی تھی. ایک طرح سے اورنگی ٹون جو بہت زیادہ کچی آبادی کہا جاتا تھا، اگر آپ ابھی کے غزہ کو دیکھیں یا آپ سوڈان کے حالت کو دیکھیں یا افریقہ کے حالات کو دیکھیں، لوگ کیسے رہتے، بالکل اسی طرح سے اورنگی کے اندر مہاجرین رہا کرتے تھے. بیار و مددگار جھگیوں کے اندر بڑی تعداد 10 بچوں کو لے کے ایک جھگی کے اندر فیملی رہ رہی ہے، پہاڑوں پہ رہ رہی ہے. تو ان کو انفراسٹرکچر دیا پورے ایک طرح سے، ایک سلسلہ دیا، اور سب سے بڑھ کر کے یہ دیا کہ سستا پلاٹ کا سلسلہ شروع کیا، سستا پلاٹ اسکیم کا، تاکہ جو یہاں مہاجرین آئے ہیں وہ اپنے ذاتی پلاٹ پہ رہ سکے. یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، کیونکہ ایم کیو ایم کو وجود میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ ایم کیو ایم باقاعدہ پاور میں آ کر کے جو سرمایہ اسے ملے وہ سرمایہ اپنے قوم پہ لگا سکے اور قوم کو اوپر اٹھا سکے. اور ایم کیو ایم نے اٹھایا بھی. اس ایوانوں کے اندر جہاں صرف راجاؤں کے بیٹے، وزیروں کے بیٹے ہی بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر غریب کے بچوں کا ایوان تک پہنچایا تو وہ ایم کیو ایم نے پہنچایا. یہ بھی تاریخ ساز کارنامہ ہے ایم کیو ایم کا. اور ایم کیو ایم نے باقاعدہ یہ رپورٹ میں شامل ہے، جب الطاف حسین پر باقاعدہ آپریشن نہیں ہوا تھا اور یہاں سے وہ لندن شفٹ نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت سب سے بڑا ظلمی یہی بنا تھا قائد الطاف حسین کے ساتھ کہ انہوں نے مائیگریشن کی رپورٹ مانگی تھی. الطاف حسین نے ایوان کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ رپورٹ طلب کی تھی، جس رپورٹ کے تحت اندرا گاندھی اور جناب بھٹو کا معاہدہ ہوا تھا کہ معاہدہ ہمیں دکھایا جائے، وہ معاہدہ ہمیں دیا جائے. اس وقت چونکہ انٹرنیٹ اتنا فعال نہیں تھا، آج انٹرنیٹ کے اندر تو باقاعدہ معاہدہ مل جائے گا آپ کو، اس وقت اتنے آسانی سے نہیں ملا کرتی تھی. باقاعدہ آپ کو اقوام متحدہ جا کے ریسیو کرنا پڑتا تھا، اور حکومت پاکستان کے پاس وہ معاہدہ موجود تھا. تو سب سے پہلا آواز ہی اٹھایا ہے الطاف حسین نے کہ بھائی آپ وہ معاہدہ دکھائے. جب وہ معاہدہ ہوا ہے تو ہمارے مہاجرین اس حال کے اندر کیوں ہیں کہ وہ اپنے بل پہ آ رہے، جبکہ اندرا گاندھی سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ بھائی ہم بلائیں گے، یہ پاکستانی شہری ہے، یہ بہاری پاکستانی شہری ہے، ہم بلائیں گے. معاہدہ ہم کا ہوا تھا، بلانے کا ہوا تھا. تو یہ اپنے آپ کیسے آئے، ان کو بیار و مددگار کیسے چھوڑ دیا گیا؟ اور یہ سوال وہ ظلم بنا کراچی کے اوپر، وہ تباہی بن کر کے آیا جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 92 کا پہلا آپریشن اسی بات کو دبانے کے لیے مہاجرین کے خلاف کیا گیا. 95 تاریخ کا بدترین سال رہا ہے وہ. آج یہ ریکارڈ میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ 95 میں کیا ہوا کراچی کے اندر. باقاعدہ آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا، باقاعدہ رینجرز 95 کے اندر کراچی میں تعینات کیے گئے پنجاب سے منگوا کر کے، اور باقاعدہ طور پہ سندھ حکومت نے، اس وقت کے پیپلز پارٹی نے گنڈے بھیجے کراچی کے اندر. گنڈوں کا ایک سلسلہ بسایا گیا کراچی کے اندر، اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ لیاری کے اندر ہوئی. لیاری کو گڑھ بنایا کس نے؟ جناب اس وقت کے زرداری صاحب نے، ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے. اور ایم کیو ایم جو پرواز کر رہی تھی اس کے پرواز کو کاٹنے کے لیے باقاعدہ پہلا فوجی آپریشن اس وقت دباؤ ڈال کر کے حکومت پر، اس وقت حکومت جو تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ یا پھر میرے خیال سے نواز شریف صاحب کی تھی، دونوں میں سے کسی ایک کی تھی 95 کے اندر حکومت. اور اس دور کے اندر باقاعدہ کراچی میں آپریشن لانچ کیا گیا. اس وقت میری عمر تقریباً 1.5 سال کی تھی، جس وقت 95 میں یہ 1.5 سے 2 سال کی عمر تھی میری اس وقت، جس وقت کراچی میں آپریشن شروع ہوا تھا. باقاعدہ گلیوں میں گولیاں چلتی تھی، باقاعدہ بہاریوں کے گھر میں گھس کے گولیاں ماری جاتی تھی، باقاعدہ جیے بھٹو کے نعرے لگتے تھے، جس کے جواب میں متحدہ قومی مومنٹ نے بھی پھر اپنے ہتھیاروں کو اٹھایا اور باقاعدہ مقابلہ کیا. باقاعدہ مقابلہ بازی چلی، دونوں طرف سے لاشیں گرے، مگر سب سے زیادہ لاشیں عام عوام کی گرے. جب یہ لاشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پنجاب سے رینجرز کو لانچ کر دیا گیا کہ جاؤ ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم دہشت گردی کر رہی ہے شہر کراچی کے اندر، اس کو ختم کرو جڑ سے. اور ایم کیو ایم کے نام پر 95 کے اندر رینجرز کو بھیج کر کے بدترین آپریشن کیا گیا کہ گھر میں گھس کے رینجرز
بے گناہ نوجوانوں کو، بے گناہ کسی بیوی کے شوہر کو اٹھا کے لے کے چلے جایا کرتی تھی، اٹھا کر پکڑ کے لے جایا کرتی تھی، گھر سے زیور چوری کر لیا کرتی تھی، باقاعدہ ریپ کرتی تھی۔ اورنگی کے اندر ڈھیروں ریپ کیس ہے جو 95 کے اندر رینجرز نے باقاعدہ گھر میں خفیہ آپریشن کا نام پہ کیا، ڈھیر کیسز ہے۔ 95 کے آپریشن میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ لاپتہ ہوئے، بوری بند لاشیں ملتی تھی روز کی بنیاد میں۔ کراچی کے گٹروں کے اندر، کچرا خانوں کے اندر بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی، اور بوری بند لاشوں سے اب اندازہ کر وہ کس کی ہوگی، یہ وہی لوگ ہوتے تھے جن کو رینجرز اٹھا کے لے جاتی تھی۔ شروع سے ایم کیو ایم کو ایک جنگ میں مسلط کر کے رکھا گیا، ایک ایسی جنگ جو اس کی تھی ہی نہیں، یعنی کہ مہاجرین نے اپنے بقا کی جنگ لڑی، ایم کیو ایم اس کی قیادت کرتی رہی۔ ایم کیو ایم شروع سے ہمیں استحکام دیتی رہی شہر میں، جس کے لیے ایم کیو ایم نے اپنے ہزاروں نوجوانوں کو کھویا، مگر یہ سلسلہ آج بھی رکا نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے برا وقت اس وقت شروع ہوا جب باقاعدہ بانی ایم کیو ایم الطاف بھائی پر بینڈ لگایا گیا، ان پر بینڈ لگا، اور اس کے بینڈ کے فوراً بعد جو ہم پر عذاب مسلط ہوئی کہ جو این آئی سی جاری ہو چکی تھی اس این آئی سی کو بھی بینڈ کر دیا گیا، بلاک ہو گئے سارے این آئی سی جو الطاف حسین کے دور میں بنی تھی این آئی سی، وہ این آئی سی بلاک ہو گئی۔ اس کے بعد این آئی سی روکنا شروع ہو گیا، اس کے بعد نیا فارمولا آیا ایف کیس کا، اور اب لاکھوں میں تعداد چلی گئی ہے کہ ایف کیس لاکھوں میں چلی گئی ہے تعداد ایف کیس کی۔ جیسے ہی بانی ایم کیو ایم کو ہٹایا، ان پہ بینڈ کیا، اس کے بعد یہ آج جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ ایک صرف کھوکھلا ڈھانچہ ہے۔ ایم کیو ایم سے وہ روح نکل چکی جو روح کا نام الطاف حسین تھا، وہ روح اب باقی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ایم کیو ایم سطح کے اندر تو ہے، آج ایوان کے اندر تو ایم کیو ایم موجود ہے، ہمارے ایم کیو ایم ایک کھوکھلی ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم صرف ایک گڈا کی طرح ہو گیا کہ اس کو بس نچایا جائے اپنے اشاروں پہ، آج جو حکومت بیٹھتی ہے اس کو اپنے اشارے میں نچاتی ہے۔ کسی بھی فرد پر، کسی معاشرے پر جب اس کو پریس کرنے کے لیے کوئی سرگرمی کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ ایسے جرائم میں ملوث ہو جاتی ہے، ایسے بیرونی طاقتوں کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتی ہے، جو کہ اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو پروان چڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے یا ان کے دشمن ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کرنل قذافی کے خلاف جو نوجوانوں کو استعمال کیا گیا، جن نوجوانوں کو استعمال کیا گیا وہ اسی کے ملک کے تھے، اسی کے اپنے ملک کے لوگوں نے اسے باہر نکالا اور اس کے ساتھ جو کیا وہ کیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کسی معاشرے پر، کسی سوسائٹی پر یا کسی مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ جرائم پیشہ افراد کی افزائش اور اسی معاشرے کے لیے ایسے نوجوانوں کی افزائش سامنے آتی ہے جو کہ اگر بہترین ماحول انہیں فراہم کیا جاتا تو اس معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ہم اپنی کم علمی اور کم فہمی کے وجہ سے ایسے افراد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ جب کسی ایک مخصوص طبقے کے اوپر جب مسلسل تشدد کا سلسلہ جاری رہے، اس کو معاشرے میں بالکل دیوار سے لگا دیا جائے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ طبقہ یا تو بیرونی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور وہ ملک دشمن بن جاتا ہے، اور وہ غداری پہ اتر آتا ہے، اور پھر وہ ایسے ایسے کام انجام دیتا ہے جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہوتی ہے۔ مگر آپ کو یہ بہاریوں میں نہیں ملے گا، کراچی کے مہاجروں کے اندر یہ خاصیت آپ کو نہیں ملے گی، جبکہ سب سے زیادہ ظلم ہم نے سہا ہے، 1947 بہار، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا تھا 1941 کے اندر، بہار سے کیا تھا انہوں نے،
اور اس کے بعد بہار میں جو قتل عام ہوا، آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، 1,00,000 لوگ مارے گئے تھے بہار کے اندر، 1,00,000 بہاری مارے گئے تھے پاکستان کی محبت میں، آزادی کے نعرے میں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا تھا بہار سے، ہمارے آباء و اجداد نے لگایا تھا، ہمارے بہاریوں نے۔ بہار سے یہ نعرہ گونجا تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور بنا پاکستان۔ قربانیاں دینی پڑی، دی ہم نے، مگر بنایا پاکستان۔ چونکہ بنگلہ دیش قریب تھا اور ایک بڑی تعداد، بہار چونکہ بالکل بنگلہ دیش سے لگتا ہے، موجودہ بنگلہ دیش سے بالکل بہار قریب لگتا ہے، جس کی وجہ سے بہار قریب لگنے کی وجہ سے جب ملک بنا بنگلہ دیش، یعنی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان وجود میں آیا، تو بہاری قریب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مائگریٹ کر کے مغربی پاکستان شفٹ ہو گئے، تو وہ بھی پاکستان تھا۔ انہوں نے اپنے سنسار، اپنی زندگی پاکستان کے نام کر دی، مغربی پاکستان کو اپنا پاکستان سمجھ لیا، مگر نہیں معلوم تھا کہ 25 سال بعد پھر ایک ہجرت آنے والی ہے، پھر ایک قربانی آنے والی ہے، اور ٹھیک 25 برس کے بعد پھر وہ قربانی کا دوبارہ سے سمجھ لے ایک مہینہ آ گیا، ایک سال آ گیا، جب ذوالفقار علی بھٹو کی ناانصافیوں کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ جب تحریک آزادی شروع کی تو بنگالیوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، مگر وہاں کے بہاریوں نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد اس وقت کے ہمارے سربراہان نے کہا ہم پاکستان کے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ ظلم تھا جس کے بعد بنگالیوں نے ہم پر وہ قیامت ڈھائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے کہ میری عمر اس وقت 10 برس کی تھی، اور موجودہ کرکٹ اسٹیڈیم جو ڈھاکہ کرکٹ اسٹیڈیم موجودہ، اس وقت وہ کرکٹ اسٹیڈیم بنا نہیں تھا، بند رہا تھا وہ، یعنی کہ آدھا کام اس کے اندر ہوا تھا، یعنی اس وقت آغاز ہو چکا تھا، مغربی پاکستان کے وقت ہی آزاد اس کے بنانے کا آغاز ہو چکا تھا اسٹیڈیم کا۔ تو میرے والد فرماتے ہیں کہ ٹھیر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مفتی بانی، یعنی کہ وہی نوجوان جس کا ذکر آپ نے کیا، ملک سے غداری کرنے والے، وہی نوجوان ادھر آئے، وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے، اور وہی نوجوانوں نے پکڑ پکڑ کے بہاریوں کو اس اسٹیڈیم کے اندر گولیوں سے بھون دیا۔ ہزاروں لاشیں گری، ہزاروں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، ہماری بہاری بہنوں کی، بیٹیوں کی، ہمارے نوجوان چلے گئے اس دنیا سے، کٹ گئے، بنگالیوں نے ذبح کر دیا۔ گولیاں کم چلتی تھی، چھری اور چاپڑ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا بنگلہ دیش کے دوران۔ گردنیں کٹی، گردنیں کٹوائے، پھر بھی پاکستان کے ساتھ ڈٹ کے رہے ہم کہ نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے، جس کی سزا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت پاکستان کے ساتھ دیا، ہم نے مفتی بانی کی طرح غداری نہیں کیا، ہم میں سے کوئی نوجوان مفتی بانی میں شامل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آیا 1971 کے بعد ہمارا دوبارہ مائگریشن کا وقت، اور ہم نے ایک اور ہجرت کی، یعنی کہ اس وقت کے پاکستان میں، کراچی میں۔ اور ادھر ہجرت کرنے کے بعد کیا ملا ہمیں؟ دھوکہ ملا پاکستان کا۔ بنگلہ دیش کے بننے کے دوران ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا، اس کے باوجود ہمیں دھوکہ ملا۔ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود، شملہ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود ہمیں دھوکہ ملا، اس کے باوجود بھی غداری نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم بنگلہ دیشی میں رہیں گے، جبکہ گھر تھا، سنسار تھا، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد بھی کہا کہ نہیں، ہم نہیں رہیں گے، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان تو ہمارا پیچھے رہ گیا، ہم تو پاکستانی رہیں گے، ہم پاکستانی ہیں۔ خود کو پاکستان مان کر کے، پاکستانی مان کے، پاکستانی تصور کر کے دوبارہ مائگریشن ہوئی کراچی کے اندر۔ غداری کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتے، بنگلہ دیش تو بن گیا تھا، آزاد ملک تو بن چکا تھا، گھر بھی مل چکا تھا۔ مجیب الرحمان نے اعلان بھی کر دیا تھا جس کا جو دل چاہتا ہے اتنی زمین لے لے، لیا بھی سب لوگوں نے، مگر پھر بھی اپنے دھن زمین سب چھوڑ کر کے، بیچ کر کے، سب کچھ تہ بالا کر کے ہجرت کیا۔ ایک اور بار ہجرت ہوا، کہاں؟ کراچی ہوا۔ اور ادھر ہجرت ہونے کے بعد جب 82 تک ہم ہجرت کر لیے، 85-86 میں قومی موومنٹ وجود میں آیا، اس کے بعد پھر وہ ظلم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لاشیں گرتی رہی، خون خرابہ ہوتا چلا گیا، ہمارے ساتھ وہی ظلم رہا، وہی زیادتی رہا، ہمیں پاکستانی قبول ہی نہیں کیا گیا۔ جس پاکستان کے لیے سن 41 میں ہمارے ماں باپ کٹ گئے بہار کے اندر، سن 71 میں ماں باپ ہمارے کٹ گئے ڈھاکہ کے اندر، جس پاکستان کے اندر آج اسی پاکستان میں فائنلی آ کر کے پاکستان بولتا ہم تم کو مانتے ہی نہیں، تم تو بنگلہ دیشی ہو، یہ ہندوستانی ہے۔
ان سب کے باوجود ابھی جس کا پہلے میں تمام تذکرہ کر چکا ہوں کہ کیسے کیسے مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہے، اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی بھی بچہ ملک کے خلاف نعرہ نہیں لگایا۔ ہاں، ہم اپنا صوبہ مانگتے ہیں، ہماری اکثریت ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی اپنا صوبہ ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر بلوچ کے پاس اپنا بلوچی صوبہ ہے، پنجابیوں کے پاس اپنا پنجاب صوبہ ہے، سندھیوں کے پاس اپنا سندھی صوبہ ہے، پشتون کے پاس اپنا خیبر پختونخوا ہے۔ تو ہم بہاری جو کروڑوں کے اندر کراچی کے اندر رہتے ہیں، تو ہمارے پاس کیوں ہمارا صوبہ نہیں؟ اور یہ تو باقاعدہ اقوام متحدہ کے اندر تسلیم شدہ ہے کہ بھائی جس سے شہر کی اکثریتی آبادی بڑھ جائے، کروڑ سے تجاوز کر جائے، تو اس کو صوبہ تک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا صوبہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارا یہ سوال ہے، اور یہی ہم پر قیامت ٹوٹا ہے کہ ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے اپنا صوبہ مانگا کیوں؟ ملک نہیں مانگ رہے ہم، یہ نہیں بولے ملک توڑ دے۔ کیوں توڑے بھائی ملک؟ کہ ہمارا باپ زیادہ اس ملک کے لیے خون بہائی ہے، ہم تیسرے قوم بھی اس ملک سے غداری نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، بلوچوں کے پاس پورا بلوچستان ہے، اس کے باوجود پہاڑوں کے اندر آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، مجھے آزادی چاہیے، جبکہ تمہارے پاس صوبہ ہے، تمہارے نام سے، تمہاری شخصیت سے، تمہاری قومیت کا صوبہ تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری ایک شناخت موجود ہے، تمہارے گھر موجود ہو تمہارے نام سے، مگر اس کے باوجود تم ہتھیار اٹھا کے پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمارے فوج کے خلاف حملہ آور ہوتے، ہمارے فوجوں کو مارتے۔ دوسری طرف سندھ لے لیجئے، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا سندھی کلچر ڈے منایا گیا، اس کی آڑ میں کراچی کے اندر سندھو دیش کا نعرہ لگایا گیا۔ ہم بہاریوں کو اردو اسپیکنگ کو پکڑ کر کے سندھ سے آئے ہوئے لوگوں نے مارا ہے، اس کی باقاعدہ ویڈیو جاری ہوئی ہے، باقاعدہ ویڈیو بھری پڑی ہوئی ہے، ہم پہ کس طرح تشدد ہوا، روڈ پہ روک کے تشدد کیا گیا، ہماری عورتوں کو ہراساں کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے تک گئے، یہ تھی کہ ایمبولینس کو جلایا گیا اور نعرہ لگایا گیا ہم پاکستان کو نہیں مانتے، سندھو دیش زندہ باد، سندھو دیش زندہ باد، ہم سندھو دیش بنائیں گے، ہم سندھو دیش بنائیں گے، ہم الگ ملک بنائیں گے۔ جبکہ سندھیوں کے خلاف تو کوئی آپریشن بھی نہیں ہوا، سوچنے والی بات ہے، آپریشن تو ہمارے خلاف ہوا، بس ہم نے تو کبھی نعرہ نہیں لگایا کہ ہمیں اپنا ملک بنانا ہے، کراچی کو اپنا ملک بنائیں گے، نہیں۔ ابھی حال ہی میں بندوں میں جو آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا، تو بندوں کے اندر باقاعدہ وہاں بھی آزادی کا اعلان ہو گیا، باقاعدہ ترانہ ریلیز ہو گیا نیٹ پہ، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پشتونوں نے بھی اپنا ترانہ ریلیز کر دیا، آزادی کا اعلان کر دیا۔ کون سا قوم باقی جس نے نہیں کیا اب تک؟ جس کو صوبہ ملا ہوا اس نے پھر بھی آزادی کا اعلان کیا، جس کو کچھ بھی نہیں ملا، جس پہ ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، جس کو اس ملک کے قانون نے، اس ملک کے حکمرانوں نے دیوار سے لگا دیا، ایک دم چپکا دیا ہے، تھکے مار کے سیٹ کر دیا ہمیں۔ آج تو پنجاب کے اندر بہت کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کراچی کے اندر بہاری بستے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد ہماری شناخت کو اس ملک کے اندر مٹا دیا گیا کہ آج کراچی سے ہم باہر جاتے تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کیونکہ پنجاب سے کوئی آتا ہم سمجھ جاتے پنجابی، بلوچستان سے کوئی آتا ہم سمجھ جاتے بلوچی، سندھ سے آتا ہم سندھی ہے، خیبر سے آتا ہم سمجھ جاتے پٹھان ہے، مگر ہم باہر جاتے ہیں ہماری شناخت کو مٹا دیا اس ملک نے کہ بھائی ہم بھی اس ملک کے رہنے والے، اس شہر کے اندر کروڑوں میں بسنے والے ہم لوگ، پر ہماری شناخت کو اس ملک نے مٹا دیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے آزادی کا اعلان نہیں کیا، نہ ہم کریں گے۔ ہم اپنا صوبہ مانگتے ہیں اور مانگنے کے لیے ہمارا حق ہے، ہمارا صوبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے صوبے میں اپنی حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ ہم غریب فقیر بن کے نہیں رہے، جیسا سندھ حکومت نے ہمیں رکھا ہوا ہے ویسا ہم نہیں چاہتے۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے ساتھ میں درمیان جو الیکشن ہوئے اور اس کے علاوہ فوج، آپ ان تینوں میں سے سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک اگر مجھ سے آپ میری رائے پوچھیں گے، اور تین شخصیت میں اپنے سامنے رکھتا ہوں میں، ایک شیخ مجیب الرحمان، ایک جنرل نیازی جو یحییٰ خان کے بائی ہینڈ تھے اور انہوں نے آپریشن لانچ کیا تھا بنگلہ دیش کے اندر، جنرل نیازی صاحب نے، اور تیسرے جنرل ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ تو میں اس میں چار شخصیت شامل ہے، جس میں سے میں مجیب الرحمان صاحب کو اس کا ذمہ دار تو نہیں سمجھتا، مگر جنرل یحییٰ، جنرل نیازی
اور ذوالفقار علی بھٹو کو میں پورا سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس کے لیے باقاعدہ میری دلیل ہے. سب سے پہلی دلیل، جناب ذوالفقار علی بھٹو جب الیکشن ہارے تھے تو انہیں چاہیے تھا الیکشن کو قبول کرنا، نہ کہ چیلنج کر دینا. ہر ملک کے یہی قانون ہے، اگر کوئی شخص الیکشن جیتتا ہے تو وہی اس ملک کا حکمران بنتا ہے، نہ کہ ہارنے والا. مگر پاکستان کا وہ پہلا الیکشن تھا جس میں ہارنے والا حکمران بن گیا تھا، جیتنے والے کو کہا تھا کہ تو ادھر میں ادھر، یعنی میں تجھے میں نہیں دوں گا، میں ادھر ہوں تو میں یہی حکمرانی کروں گا، تجھے کرنا ہے تو ادھر حکمرانی کر. یعنی کہ اسی دور کے اندر یہ کہہ دیا گیا تھا صاف لفظوں کے اندر کہ ایک ملک میں 2 وزیر اعظم رہے گا. تو جب 2 وزیر اعظم کوئی ایک ملک میں رہے تو ممکن ہے وہ ایک ملک چل سکے؟ بالکل نہیں. جس کے جواب میں شیخ مجیب الرحمان نے تاریخی خطبہ کیا، تاریخی خطاب کے ڈھاکہ کے اندر، وہ کہا کہ نہیں، اگر تم یہی چاہتے ہو بھٹو کہ تم ادھر میں ادھر، تو پاکستان یہی رہے گا، تمہیں اپنا ملک بنانا ہے تو بنا لو. جس کا جواب نہیں دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. ہاں، جواب تو نہیں دیا، مگر جواب بہت ہی خطرناک دوسرے انداز میں دیا. وہ جواب کیا تھا؟ باقاعدہ فوجی آپریشن. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ مجیب الرحمان کو گرفتار کروا کر کے اڈیالہ جیل منتقل کیا. اڈیالہ جیل کے ریکارڈ میں موجود ہے آج بھی. شیخ مجیب الرحمان صاحب جس جیل میں آج عمران خان صاحب قید ہے، اسی جیل کے اندر کسی وقت میں مجیب الرحمان صاحب بھی قید تھے. اور باقاعدہ ڈھاکہ کے اندر آزادی آندولن، یعنی ڈھاکہ آندولن کے نام سے ایک تحریک اٹھ گئی، ایک تحریک شروع ہو گئی پوری طور پہ، پوری طرح سے، ڈھاکہ آندولن کے نام سے. اور اس ڈھاکہ آندولن کو روکنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے آرمی چیف کو، اور آرمی چیف نے جنرل نیازی کو پورا کا پورا اختیار دے کر کے بنگلہ دیش بھیج دیا کہ کوئی بھی اگر نہیں مانے تو اسے شوٹ آؤٹ کر لو، اسے گرفتار کر لو، اسے خلاف کریک ڈاؤن کرو، کرفیو لگا دو، مگر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اور ٹھیک وہی ہوا. فوج نے باقاعدہ وہاں پہ جو اسے فری ہینڈ ملا تھا، اپنے فری ہینڈ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس نے کام کیا، آپریشن کیا، گرفتار کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو تشدد کیا، جیل بھر گئے ڈھاکہ کے اندر، چن چن کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ کرفیو لگا کے لوگوں پہ سیدھا فائر کھول دی گئی بنگالیوں پہ. اور جس کے بعد جو نہیں ہونا تھا وہ ہوا کہ باقاعدہ آگ اور خون میں ڈوب کیا پورا کا پورا بنگلہ دیش. اسی آگ اور خون کا بہانہ لگا کر کے ہندوستان نے کہا کہ مجھے اپنے پڑوسی ملک کے لوگوں کو بچانا ہے، اور اس چیز کا اس نے ایک طرح سے بہانہ لے کر کے باقاعدہ حملہ آور ہو گیا. ہم نے باقاعدہ طور پہ ہماری خود کی اس وقت کے آرمی چیف، خود کی اس وقت کی فوج نے سہولت دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے خود سہولت دیا، راستہ دیا بھارت کو کہ تم آؤ اور ہمیں 2 ٹکڑے کر دو. اور باقاعدہ وہی ہوا جیسا سہولت ملا، اور اس سہولت کا بھرپور اندرا گاندھی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا عملی مظاہرہ کیا، اور جس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے کہ آج پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک طرف بنگلہ دیش، دوسری طرف پاکستان، اور بیچ میں ہم رہ گئے، نہ ہم ادھر کے نہ ہم ادھر کے. ریحان بھائی، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک 2 تقاریر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ گورنر جنرل بننے کے بعد انہوں نے ڈھاکہ کا دورہ کیا 21 مارچ 1948 کو اور 24 مارچ 1948 کو. 21 مارچ 1948 کو وہ جو تقریر ریس کورس میدان میں کر رہے ہیں، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور جو بھی آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ یہ بات ذہن نشین کر لے. اور اس کے بعد وہ اسی تناظر میں 24 مارچ کو جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہیں، اس میں بھی وہ یہی چیز مینشن کرتے ہیں کہ قومی زبان جو ہے وہ صرف اردو ہوگی، اور بین الصوبائی زبان جو ہے اردو ہی رہے گی، اور ہر خطے کی جو ہر صوبے کی زبان ہے اپنی، وہ اس میں تعلیم اور دفتری طور پر اسے استعمال کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگہ جا کر جہاں پہ اکثریت بنگالی بولنے والوں کی ہے، وہاں پہ یہ بات کرنا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی،
کیا یہ دوسروں کے جذبات کو مشتعل کرنے والی بات نہیں ہے؟ اور اسی کی بنیاد پر بعد میں سکوت ڈھاکہ ہوا یا پھر اردو بنگالی جو تنازع شروع ہوا وہ اسی کی بنیاد پر تھا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، یا جو بھی کہنا چاہیں؟ شکریہ۔ جی آپ نے بہترین نقطہ اٹھایا اس بات پہ۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ چیز پایا جاتا ہے، اردو زبان ہونے کے باوجود بھی مگر دیگر زبان یہاں پر رائج ہے۔ تو قائد اعظم علیہ رحمہ کا بھی یہی موقف تھا کہ بھائی آپ اپنی صوبائی زبان تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صوبائیت کے اندر اپنے صوبے کے اندر اپنی زبان جاری رکھے۔ جیسے مثال کے طور پہ سندھ کے اندر سندھی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لازمن سندھی لازم کتاب میں پہلی فرنٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سندھی لازم، مگر یہ سندھی لازم پنجاب میں نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں پنجابی لازم ہے۔ تو قومیت اپنی زبان بھی اپنا سکتی ہے، اپنی صوبائی زبان بھی اپنی اپنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ایک بین الصوبائی رابطے کے لیے یعنی ایک ملک کی اپنی شناخت اپنی زبان کے لیے جو رائج تھا وہ اردو تھا۔ اور یہ بالکل ایک طرح سے بالکل آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ اردو بولنے والے فقط وہاں 7% تھے، مگر ایسا نہیں ہے 7% وہاں اردو بولنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہاں بہاری بھی اکثریت میں تھے، بنگالی بھی اکثریت میں تھے، دونوں کا پلڑا ایک برابر تھا۔ اور بہاری کی اپنی مخصوص زبان اردو ہی ہے، یعنی کہ ہم اردو ہی بولتے ہیں، ہماری اور کوئی زبان نہیں ہے۔ اگر ہم صرف 7% رہتے ہیں نا تو اس وقت کراچی کے اندر ہم کروڑوں میں نہیں ہوتے، اور ہجرت کر کے لاکھوں میں نہیں آتے ادھر پہ، لاکھوں تو وہیں رہے گا، آج بھی لاکھوں تعداد میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 لاکھ کے قریب تو صرف پاکستان کیمپ کے اندر جو پاکستان آنے کے انتظار میں، اور لاکھوں بہاری، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بہاری اپنی بستے جو کہ وہاں کی شناخت کو قبول کر چکے، بنگلہ دیش کی اپنی شناخت کو قبول کر چکے، کیونکہ میرے رابطے میں میرے اب بھی کئی فیملیز میرے بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے، کہ میرے بتاتے ہیں، میرے خود کے ایک چچا وہاں موجود ہے آج بھی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے بنگلہ دیشی زبان بھی قبول کر لی، اب ہم زیادہ تر بنگلہ دیشی بولتے ہیں، وہ بہاری سے ہی بہت ناواقف ہو گئے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا اردو میں تو وہ ان سے بات ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جب وہ بہاری ہے تو بہاری بھی اکثریت ہی میں تھی ادھر پہ جس طرح بنگالی اکثریت میں تھے، تو برابری تھا، 7% نہیں تھے۔ یہ تو سمجھیے ایک طرح سے ناانصافی ہوگی جس نے بھی یہ بتایا ہے، 7% یہ نہیں تھے، دونوں ایک برابر لیول پہ تھے، دونوں ایک جیسے تھے، بنگالی بھی اکثریت میں تھے اور بہاری بھی اکثریت میں تھے۔ اور قائد اعظم علیہ رحمہ نے بہاریوں کی اکثریت کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کی اپنی صوبائی زبان بھی اب لازم کر سکتے ہیں، مگر اس کو زور زبردستی نافذ نہیں کر سکتے، آپ زور زبردستی نافذ العمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آج ہندوستان کے اندر JSR کا نعرہ زبردستی لگوایا جاتا ہے نا، نہیں لگاؤ تو مارو پیٹو، اس چیز کے قائد اعظم خلاف تھے، بڑے دور اندیش تھے اس بات سے، تو بالکل ہر انسان واقف ہے کہ قائد اعظم رحمہ بہت دور اندیش قسم کے انسان تو بالکل تھے۔ انہوں نے دور اندیشی سے اپنے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ صوبائیت ہم قومی زبان تو ڈکلیئر کریں گے مگر صوبائی زبان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس سے تفرقہ بڑھے گا، تو انہوں نے صوبائی زبان کو اس فیصلہ دے دیا ہے کہ تم اپنے صوبے کے اندر اپنے زبان کو رائج کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقاعدہ رائج رہی بھی۔ بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش وجود میں آنے کے بعد بنگلہ دیش کے اندر بنگالی ہی زبان رائج تھی، بہاری نہیں تھی۔ میرے والد محترم فرماتے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے اس وقت اسکول کالج کا سلسلہ ڈھاکہ کے اندر نہیں تھا، ایک ہی کالج تھی، ڈھاکہ کالج، ڈھاکہ یونیورسٹی، بس اس وقت کے بس پاکستانی امیر لوگ ہی جایا کرتے تھے، غریب تو ویسی غریبی رہی، جیسے آج ہم کراچی میں جس حال میں تعلیم نہیں ہے وہاں بھی وہی حالت تعلیم نہیں تھا، اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کا تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تو لوگ نہیں تھے، تو کوئی ماسٹر جی ہوتے تھے تو تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے، 6-7 کلاس، تو اس کے پاس سب بچے جاتے تھے پڑھنے کے، تو والد محترم فرماتے کہ ہم بھی جاتے تھے، تو ہمیں وہ بنگالی زبان بنگالی کتاب سے بنگالی زبان سکھاتے تھے، کیونکہ وہاں رائج تھا، یعنی بنگالی کتاب، جیسے یہاں پہ سندھی کتاب رائج ہے کراچی کے اندر، کراچی ہم اردو بولنے والوں کا ہے مگر ہمیں زبردستی سندھی پڑھایا جاتا ہے، سندھی ہم پڑھتے ہیں، سندھی کا پیپر آتا ہے، اسے پاس کرنا لازم ہے ہمارے لیے، ہمارے اسکولوں کے اندر رائج ہے یہ چیز۔ تو اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی بنگالی زبان رائج تھی اور بہاری پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، آج بھی میرے والد محترم بنگالی زبان سے واقف ہے، جتنے بزرگ یہاں جو موجود ہے 71 میں ہجرت کر کے آئے سارے بنگالی سے واقف ہے، آپس میں بنگالی میں بات بھی کرتے جبکہ ہے بہاری۔
اردو اسپیکنگ ہے اور اس کے باوجود وہ بنگالی سے بالکل اچھی طرح واقف ہے. تو یہ بات دلیل رکھتی ہے کہ بنگالی زبان وہاں پہ عام تھا صوبائی سطح پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت شکریہ اطلس بھائی کہ آپ نے میری بات سنی، میری بات آگے تک پہنچائی، اور ان دوستوں کو بھی شکریہ جو سیشن میں میرے ساتھ رہے. میرا بس یہی پیغام ہے نہ صرف حکومت پاکستان سے بلکہ اب تمام عوام کے ساتھ بھی. حکومت پاکستان سے تو میرا سب سے پہلا یہی پیغام ہے، یہی ایک عرضی پیش کرنی ہے کہ ہمیں ہماری شناخت کو لوٹایا جائے، ہمیں پاکستانی قبول کیا جائے. ہم وہ محب وطن پاکستانی ہیں کہ نہ ہم نے کبھی ملک کے خلاف غداری کی، نہ ملک کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کیا. ہم میں سے ایک بہاری بھی ایسا نہیں ہے جس نے بلوچستان کے غداروں کی طرح اپنے ہی فوجیوں کے اوپر بم پھینکے، انہیں مارا، انہیں اغوا کیا. ہم ان میں سے نہیں ہے بالکل بھی. ہم محب وطن پاکستانی تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور آپ عوام سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو میرے بھائی دیگر صوبوں سے مجھے سن رہے، دیگر شہروں سے مجھے سن رہے، تو آپ لوگ بھی اپنے حلقے احباب میں یہ بات بتائیں کہ بھائی اس ملک کے اندر، اس شہر کراچی کے اندر ایک قوم بستی ہے اور بہت بڑی تعداد بستی ہے جس قوم کا نام بہاری ہے. بہاری کمیونٹی، اردو بولنے والے، حقیقی اردو بولنے والے، یہ قوم بھی بستی ہے. ان کے ساتھ ڈھیر مشکلات، ڈھیر پریشانیاں لاحق ہے. اگر آپ میں سے کوئی دوست اگر کوئی سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، کوئی قلم کار ہے، کوئی لکھاری ہے، یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، یا باقاعدہ کسی کا اپنا ایک میگزین چلتی ہے، یا پھر کسی کا باقاعدہ طور پہ یوٹیوب چینل ہے، تو باقاعدہ ہماری آواز کو ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں، ایک باقاعدہ کالم کی صورت میں، جیسا بہتر لگے ویسے کر کے آپ باقی پاکستانیوں تک پہنچائے، تاکہ ایک چین بن سکے. بات پاکستان بھر میں ہر نوجوان، ہر حلقہ احباب تک پہنچ سکے کہ بھائی ہم بھی بلیو کرتے اس ملک کے اندر، ہمارے ساتھ اتنے مسائل ہیں، ہمارے ساتھ اتنے پریشانی ہے، مگر پھر بھی ہم غدار نہیں ہیں، ہم ملک کے واسی ہیں، ملک کے حقیقی محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہم بہاری ہیں. ہم بہاریوں کا تعارف پورے پاکستان میں کروائے اپنے توسط سے. بس میری یہی عرض ہے آپ لوگوں سے. بہت شکر گزار ہوں اطلس صاحب کا اور تمام میرے سننے والے سامعین کا. اللہ پاک آپ تمام کو خوش رکھے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.